بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ارشد جمیل راجپوت کا سلام. امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے. دوستو، آج میرا انصاف میڈیا کی وساطت سے جو پروگرام ہے وہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم پاکستان، جن کو باؤ جی سرکار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لندن والے باؤ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کے حوالے سے ہے. تو دوستو، آج کے اس پروگرام میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب پلان بی جو ہے امپورٹڈ حکومت کا تقریباً تیار ہے، کیونکہ اس وقت غریب عوام کو انہوں نے بے بس کر دیا ہے، روٹی کے نوالے تک ان کے منہ سے چھین لیے ہیں. مہنگائی کا وہ دور چل رہا ہے جو شاید ہم سے پہلے بھی کبھی کسی نے ایسا دور نہ دیکھا ہو، جو اس وقت بھی نہیں تھا جب بھٹو نے کہا تھا کہ گھاس پھوس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے. اس وقت بھی یہ حالات نہیں تھے. آج کا جو دور ہے، اتنی ترقی یافتہ دور، اتنا سیٹلائٹ کا دور، سوشل میڈیا کا دور، ہر قسم کی سہولتیں آپ کے ون ٹچ پہ آپ کے پاس ہے. اس کے باوجود غریب خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، سیلاب سے دنیا تباہ ہو رہی ہے، لیکن حکمرانوں کو اس بارے میں کوئی احساس نہیں ہے، بلکہ وہ بیرون ملک کے مزے لے رہے ہیں. تو پلان بی کیا ہے؟ پلان بی یہ ہے کہ باؤ جی سرکار نے اپنے ہی بھائی کو لیٹ ڈاؤن کر کے اب ایک بیانیہ جاری کرنا ہے، جس میں ان کا پورا ساتھ جو ہے یہ آصف علی زرداری صاحب دیں گے، جس میں وہ اس گورنمنٹ کو نااہل اور نکمی گورنمنٹ کر کے لوگوں کی واہ موصول کرنے کے لیے خود کو آگے لے کر آئیں گے. شاید کہ اس سے کوئی بات بن جائے، لیکن ایسا اب ہوگا نہیں، کیونکہ دنیا جو ہے بیدار ہو چکی ہے. اب سوشل میڈیا کی وساطت سے ہر بندے کے گھر میں، ہر بندے کے کان میں یہ آواز جاتی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ان کا بیانیہ اور یہ جو ان کا پلان بی ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بری طرح سے ناکام ہوگا. مزید میں آپ دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس بندے نے پوری دنیا میں پاکستان کا، مسلمانوں کا نام روشن کیا، سر فخر سے بلند کیا، اوورسیز کے لیے جس بندے نے ایک اچھا اور اعلیٰ مقام پیدا کیا، اوورسیز اور گرین پاسپورٹ کی عزت کو بنایا، اس پر دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں. ویسے آفرین ہے، یہ بہت ہے نا سوچنے والی بات ہے، اور یہ ہم ہی نہیں سوچ رہے، یہ پوری دنیا سوچ رہی ہے کہ کس بندے پہ دہشت گردی پہ پرچے دے رہے ہو. جب اس کی کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ نہیں آئی تو آپ نے اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ معاملہ شروع کر دیے. مختلف اینکر پرسن، بزرگ حضرات ان کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جتنا عمران خان کو تنگ اور پریشان کریں گے وہ اتنا مضبوط ہو کر سامنے آئے گا، اور یہ بات حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کو ایک اور خبر جو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لی ہوگی کہ توشہ خانہ کی جو اپلیکیشنیں تھی پی ڈی ایم کی طرف سے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہیں. وہ ریجیکٹ ہوئی نہیں، وہ ریجیکٹ کرنا مجبوری بن گیا تھا، کیونکہ توشہ خانہ میں عمران خان نے تو پھر بھی باعزت بری ہو جانا تھا، لیکن پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں جو بار بار اقتدار میں آتی رہی ہیں، جنہوں نے توشہ خانہ کا بیڑا غرق کر دیا، جنہوں نے اسلامی پاکستانی سرمایہ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، وہ اس کیس میں پھنستے اور اس کیس میں ان کو سزائیں ہوتی. تو میرے پیارے دوستو، یہ وہی باؤ جی ہیں جو اب پلاننگ کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کر کہ پاکستانی قوم کو کس طرح سے بیوقوف بنانا ہے اور کس طرح سے ہمدردیاں لینی ہے، محفل سے روتے ہوئے اٹھ کے کیسے جانا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان. خود ہی کر رہے ہیں ظلم، خود ہی کر رہے ہیں. شہباز شریف کون ہے؟ حمزہ شہباز کون ہے؟ نواز شریف کون ہے؟ دیکھیں یہ ظلم کون کر رہا ہے. ایک بھائی ظلم کر رہا ہے، اب دوسرا اس پہ مٹی ڈالے گا، پتہ ڈالے گا. ایسا نہیں ہوگا، پاکستانی عوام اب نہیں مانے گی. ہاں، جس بندے پہ آپ دہشت گردی اور اس پاکستان دشمن کے ایف آئی آر کاٹ رہے ہو، وہ بندہ محب وطن ہے، وہ بندہ اصل پاکستان سے پیار کرنے والا شخص ہے. آپ کی کیا حقیقت ہے؟ باؤ جی، پوری دنیا نے یہ ویڈیو بہت بار دیکھی ہے، لیکن آج ایک بار پھر یہ ویڈیو دیکھیں، اور اس ویڈیو میں دیکھیں کیا باؤ جی کہہ رہے ہیں. باؤ جی کہہ رہے ہیں انڈیا والوں سے، انڈیا میں بیٹھ کر، کہ پاکستانی آرمی نے بہت غلط کیا. یہ وہ الفاظ ہیں، یہ پاکستانی آرمی نے انڈین آرمی کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے.
یہ وہ الفاظ ہیں جس الفاظ پہ اگر حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو یہ لوگ جو ہے یہ پھانسی ہوتی ہے ان لوگوں کو، کیونکہ یہ اصل غدار ہے ملک کے۔ ان لوگوں کے بیانیے دیکھیے آپ، ان لوگوں نے کس طرح سے بیانیے دیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم عام عوام ہیں، ہم احتساب کریں گے انشاءاللہ، ہم عام عوام ہیں، ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے لیے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ یہ 10 12 20 لوگوں کا ٹولہ نہیں دیکھے گا، یہ اب پاکستانی عوام دیکھے گی۔ یہ ذرا بیان سنیے گا باؤ جی کا۔ ہمارا ایک ہی کلچر تھا، ایک ہی ہمارا جو ہیریٹیج ہے، ایک ہی معاشرے کے ہم لوگ تھے، اور پھر دیکھیں نا ایک ہی جگہ سے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں سے گئے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ بہت کوئی لائل پوری اپنے نام کے ساتھ کہتا ہے، لائل پور کا نام یہاں بدل گیا لیکن وہ ابھی تک لائل پوری ہے۔ تو جی لاہوری ہیں، پھر اس کے بعد گجراتی ہیں، پھر اس کے بعد اپنا سیال کوٹی ہیں، تو قصوری ہیں، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ اور وہاں پہ بھی اپنا لاہور سویٹ مارٹ ہے، یہاں پر بھی بامبے کلاتھ سٹور تھا، ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف وہ جو بیچ میں ایک بارڈر آ گیا ہے، بس وہ یعنی کہ ایک بارڈر آیا، باقی تو ہم اسی سوسائٹی کے ممبران ہیں، ہم جو ہے وہ ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ تو کھانا بھی اسی قسم کا آپ کھاتے ہیں، ہم بھی اسی قسم کا کھانا کھاتے ہیں، آلو گوشت آپ بھی کھاتے ہیں، آلو گوشت مجھے بھی بڑا پسند ہے۔ اس میں میں نے جو انڈین لیڈرز کو جن کا میں نے ذکر کیا ہے، میں نے ان کو بہت زیادہ اس میں کین پایا ہے۔ شاید اتنا کین میں بھی نہیں تھا، یا شاید کین تھا لیکن میں شاید ہچکچاتا تھا کہ شاید کوئی اس کا کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ لیکن جب انہوں نے جب اس طرح کی گفتگو کی اور اس طرح کے انہوں نے خواہشات کا اظہار کیا تو پھر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں بھی بڑھ چڑھ کے اس کام کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور میں نے یہاں خود کہا ہے، میں نے خود جب واجپئی صاحب نے اس بات کا گلہ کیا کہ جناب دیکھیں ایک طرف تو لاہور ڈکلریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ مس ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا، میں نے کہا اور میں نے کہا بالکل واجپئی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ان کی پیٹھ میں چھرا واقعتاً گھونپا گیا۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں بھی یہی بات کرتا کہ یہ بالکل یعنی کہ ایک جو ہے وہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی بات ہے، لیکن میں اب یہ گلہ کس سے کروں پاکستان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور رب ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ بھی رب کہتے ہیں، ہم بھی رب کہتے ہیں، جس رب کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اس کو رب کہتے ہیں۔ اور ہماری ایک اور بات سن لیجئے، قرآن پاک کے جو سب سے پہلے الفاظ ہیں جس میں آتا ہے، سب سے پہلے جو آیت ہے اس میں لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں یہ نہیں لکھا کہ الحمدللہ رب المسلمین، الحمدللہ رب العالمین، وہ سب عالم کا رب ہے۔ جس کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اسی کو رب کہتے ہیں، جس کو آپ پوچھتے ہیں رب کو، اس کو ہم بھی پوچھتے ہیں۔ امتیاز صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے بلایا، ایک باتیں تھی کچھ جو دل سے نکلی ہیں، یہ دل صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے نکلی ہیں۔ آپ کی کاوشوں کو میں سراہتا ہوں، آپ کے ساتھیوں کی کاوشوں کو میں سراہتا ہوں۔